الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے کہ قیامت کے دن یعنی جو اخروی فائدے ہیں قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دینے والا۔ ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن حجۃ لک او علیک۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ اس قرآن کو ہم کس انداز سے اہمیت دیتے ہیں نا۔ اگر انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں گواہی دیں تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے، اور اگر نہیں تو پھر بات وہی ہے کہ یہی قرآن کل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ جب ہم نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے ریسائٹیشن پہ سورہ التکویر۔ انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر انشاءاللہ 11 سے آنورڈ۔ جی آیت نمبر دیکھیے 11۔ وَإِذَا، اور جب السَّمَاءُ آسمان کشطت اس کی کھال اتار دی جائے گی، یہ بھی دیکھیے پیسو وائز ہے۔ وَإِذَا، اور جب الجحیم جہنم سعرت بھڑکا دی جائے گی، یہ بھی پیسو وائز ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَت قریب لے آئی جائے گی، یہ بھی جسے کہا جائے پیسو وائز ہے۔ عَلِمَت، جان لے گا، نفس، ہر نفس، ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے، الجواری چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے ستاروں کی،
واللیل اور رات کی، اذا جب، عس وہ رخصت ہوتی ہے، والصبح اور صبح کی، اذا جب، تنفس وہ سانس لیتی ہے، انہو بے شک وہ یعنی کون، قرآن، لقول یقیناً قول ہے، رسول کریم ایک پیغمبر کا، کریم یعنی معزز، ذی قوت جو قوت والا ہے، اندہ نزدیک، ذی العرش عرش والے کی، مکین بلند مرتبہ ہے۔ چلیے انشاءاللہ انہی آیات کی ریسائٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ سب نے انشاءاللہ اپنے مصحف کھول لیے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ مجھے امید ہے آپ سب نے میرے ساتھ انشاءاللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سے اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ تھوڑی سی انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا میک شور کیجیے گا، زال کا مخرج آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، آپ کے سامنے جو فرنٹ ٹیتھ ہیں ان کے ایجز کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا سین پہ وسلنگ بھی ہوگی، ہمس بھی ہے، ایئر آپ کی باہر بلو ہوگی۔ وَإِذَا السَّمَاء ٹھیک ہے۔ تو اذا السماء میک شور کیجیے ماں کو آپ اسٹریچ کریں گے پورا 4 to 5 کاؤنٹ، جو کہ مد الواجب متصل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کر کے پھر حمزہ کی ساؤنڈ کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے، او، ٹھیک ہے۔ اذا السماء، او پورا او کہے کہ پھر آپ کوشیطت، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجیے گا پوری حمزہ کا ساؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ نیکسٹ لیٹر کو گریب کیجیے گا، کوشیطت، ٹھیک ہے۔ شین میں آپ کی زبان پھیلے گی، ایئر بھی بلو ہوگی، تو اس کو دیکھیے گا، کوشیطت، ٹھیک ہے۔ اور پا کو ہیوی کریں گے، اور جو تا ہے اس پہ شدہ بھی ہے، پہلے آپ اس کو لائک سختی سے اس کو لگائیں گے اور پھر جا کے ایئر بھی بلو کریں گے، کوشیطت، انشاءاللہ۔ وَإِذَا جا ہے، یہ جا نہیں ہے، یہ والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، اور وہ اس وقت آتی ہے جب اپنی آپ جو جیم کا مخرج ہے، جیم شین یا، جب آپ اس کو
مڈل آف جو آپ کا مڈل پارٹ آف دا آپ کا جو زبان ہے اس کے بالکل اوپر ہارڈ پیلٹ سے لگتی ہے، اسی کے بالمقابل جو سوری اس کا جو تالو ہے وہاں پہ لگتی ہے. تو میک شور کیجیے گا کہ جیم کے لیے تھوڑا سا اگر آپ مڈل پارٹ کا وہ حصہ استعمال کریں جو کہ منہ کے پاس ہے نا، جا جا، ایئر بالکل روک دیجیے، ٹھیک ہے. جا جا، اگر آپ نے اس میں ایئر ڈالی نا تو اس کی صفات نکل جائے گی. جا جا جا، یہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وَإِذَا الْجَحِيمُ، جا ہم لوگ کو اردو میں جیسے بولتے ہیں نا جیسے جامع جامع، تو ہلکا سا اس میں ایئر آتی ہے، لیکن یہ عربی میں اس طرح سے نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا دیکھیے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ، ہا کو آپ نے انشاءاللہ اپنے وسط الحلق مڈل آف تھروٹ سے ادا کرنا ہے. ہا کو ٹھو کون، جحیم، منہ کی پوری دمہ آپ نے اس کو پورا کر کے سعیرت، ٹھیک ہے. دیکھیے گا سو پہ سین پہ دمہ ہے، پھر آئین ہے، تو تھوڑا سا آئین میں نا آپ دیکھیں گے کہ شد ہے، اور جب کسی لیٹر پہ شد آتا ہے تو تھوڑا سا اس پہ اسٹریس دیا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے، سعیرت، ٹھیک ہے. ناٹ ای آئی، آئین ہے، سعیرت. ٹھیک، را کو آپ ہیوی کریں گے اور تا پہ ویسے ہی شدہ اور ہمس کے ساتھ ادا کریں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ، ٹھیک ہے. اگین دیکھیے جنت، ناٹ جنت، یہ والی ساؤنڈ نہیں. وَإِذَا الْجَنَّةُ، ٹھیک ہے. جنت، جی میں بالکل آپ نے کیئرفل ہونا ہے کہ ایئر بلو نہیں کرنی ہے. اب اکثر اس میں جیم جی جیم ایسی ساؤنڈ آتی ہے، نہیں، جا نہیں ہے، جنت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا. جنت، نون پہ آپ نے موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا پورا 2 کاؤنٹ. Take your sound in your nasal cavity and just hold for 2 count, ٹھیک ہے. تو وہیں سے ایئر نکلے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ، نَتُ، ٹھیک ہے. نا پہ ایک حرکت ہے، پوری اس کو کمپلیٹ کر کے تا کی حرکت کو پورا تو کہیں گے. پھر اُزْلِفَتْ، دا پہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ زال جیسے ایز سما، اس میں ڈفرنٹ آپ کی ساؤنڈ ہے، لیکن از، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کو کیئرفل رہنا ہے. ازلیفت، ٹھیک ہے. فا میں بھی ہم سے ایئر بلو ہوگی تو اس کو بھی آپ نے خیال کرنا ہے. علیمت، ٹھیک ہے. عین ناٹ علیمت، علیمت، ٹھیک ہے. نفس، میک شور کیجیے گا فا پہ ہمس اینڈ سم پورا آپ نے اس کو مرج کرنا ہے تنوین کی آواز میم میں. یہ ادغام کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے کمپلیٹ ادغام، ٹھیک ہے. ادغام کامل. پھر آپ اس کو غنہ بھی کریں گے، اور غنہ کی جو رینکنگ ہے وہ اکمل غنہ ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. میں اس کو ماں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. میں بہت سے لوگ میں بھی پڑھتے ہیں، میں بھی نہیں ہے، بالکل نارمل رکھ دیجیے. میں احضرت. تو میک شور کیجیے گا کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ماں کو آپ نے 4 to 5 پاؤنڈ مد الجائز منفصل ہے. ہاں نکالے گا. دو کو ہیوی دو، ناٹ دا ہونٹ کو نہیں کریں گے ورنہ ساؤنڈ فیل ہو جاتا ہے کہ آپ ہونٹوں سے ادا کر رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کے سائڈس آف دا جو آپ کے پیچھے کے جو آپ کے تیت ہیں وہ اوپر کے جا کے سیم اسی کے ساتھ جا کے گمس لائن کے ساتھ لگتے ہیں، اوپر کے جبڑوں کے ساتھ جا کے. تو میک شور کیجیے گا وہ، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اس کا کیئرفل ہونا ہے. ٹھیک ہے. را کو ہیوی. فلا فلا فا آپ خود فیل کریں گے ایئر آ رہی ہے. فلا، لا کو آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. جی الحمدللہ. جی جی ازلیفت، جی بالکل اس پہ بھی ہمس آئے گا نا جب آپ اس کو روکیں گے تو ہمس بھی ہے انشاءاللہ، شدہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمس کا ٹائم نہیں دیجیے گا. ویسے ہوتے نا جیسے ہم کہیں گے ازلیفت، ایسے ایئر بلو کرتے جا رہے ہیں، نہیں، بس کوئکلی دونوں کے درمیان میں آپ کو پڑھنا بھی ہے تو دونوں کو کوئکلی پڑھنا ہے. فت روک کے تھوڑا سا شدہ اور دین ہلکی سی ایئر بلو کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ ہمس فیل ہو. فلا، لا کو آپ نے انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ انشاءاللہ. اقسم، قاف پہ انشاءاللہ آپ کی باؤنسنگ ہے، قلقلہ ہے، اور جو لا کو اسٹریچ کریں گے 4 to 5 مد الجائز منفصل ہے. اقسم، سی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کی ایئر بھی بلو ہو رہی ہے اور آپ کی صفیر بھی ہے نا. اقسم، ٹھیک ہے. بالخنس، بل آپ نے اس کو انشاءاللہ لام کو تھوڑا سا توسط دینا. بالخنس،
ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس کو جلدی کریں گے تو اس میں باؤنسنگ افیکٹ آ سکتا ہے، بالخنس، یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اس کو بہت ہولڈ کریں گے، بالخنس، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا جب اس کو آپ روکیں گے، نہیں علی مت کے اندر میں بھی سیم ہمس ہے، دونوں میں ہم سیم رہے گا، ٹھیک ہے، ازلیفت، علیمت، ٹھیک ہے، دونوں میں سیم رہے گا، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر سیم رہے گا۔ آگے آ جائیے، اس کے بعد دیکھیے الجواری، یہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے، جب اس کو آپ پڑھیں گے اسم کو تو الجا، ناٹ دا جا، جا اگر آپ اس کو مڈل پارٹ سے لگائیں گے، وہ بھی پیچھے کے مڈل پارٹ سے، تو پھر وہ جا کا ساؤنڈ آئے گا، الجواری الکنس، ٹھیک ہے، تو کوشش کیجیے گا پورا ٹکائے گا، اس میں توسط ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں جلدی نہیں کیجیے گا ورنہ باؤنسنگ افیکٹ آ جائے گا۔ واہ 2 کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ کرنا، الف مت دیا، ریل اگین لام پہ آپ کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے، ریل کنس، میک شور کاف کی دمہ کو پورا گولائی کے ساتھ ادا کریں گے، اور پھر نون کی فتح کو بھی واضح کریں گے وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ۔ واللیلی، واللیل کو دیکھیں، لیل یہ آپ کا لین ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، لام پہ شد ہے تو میک شور واضح ہو، واللیلی، واللیلی، لام کی کسرہ واضح ہونا چاہیے، ایزا، زا، نہیں ایزا نہیں ہے، یہ ساؤنڈ نہیں ہے، ایزا عز، عز، ٹھیک ہے، عین ہے، عز، عز، میک شور کیجیے گا کہ بہت واضح ہو نا، دونوں میں آپ کی وسلنگ ساؤنڈ بھی ہے۔ وَالصُّبْحِ، اب دیکھیے سواد پہ دمہ ہے، ہیوینس موجود ہے، لیکن آپ ساتھ میں دمہ کی گولائی کو بھی نہ بھولیں، ٹھیک ہے، دوات پہ دمہ ہے اور دمہ کی گولائی بھی دیکھیے گا، باپ پہ قلقلہ آئے گا، ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبحی، ٹھیک ہے، ایذا، ہی کی پوری کسرہ آپ نے پوری واضح کرنی، بہت سے لوگ جلدی میں ایسے پڑھ لیتے ہیں وَالصُّبْحِ اِذَا، ہی تو آپ نے پورا ادا ہی نہیں کیا، اتمامی حرکت تو آپ نے کیا ہی نہیں، تو ہی جیسے ہا کسرہ ہی، آپ پوری ہی پڑھ کے پھر آپ انشاءاللہ اِذَا تَنَفَّسَ، ٹھیک ہے، تو میک شور انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، تا یہ تا نہیں ہے جو اردو کا تا نہیں، تا، تنفس، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، اگین اس میں صفیر اور ہمس ہوگا، انہو، انہ پہ موز کمپلیٹ ہونا، اس کو نیزل کیویٹی ملنی چاہیے، ہو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یہ مد الصلات الصغریٰ ہے، ٹھیک ہے، لقولو، قولو، او بو تو قو، ٹھیک ہے، لقولو، بہت سے لوگ اس انداز سے کہہ دیتے ہیں قولو، قولو نہیں قولو، ٹھیک ہے، رسو، را پورا آپ کا صحیح مخرج سے ادا ہونا چاہیے، را، ٹھیک ہے، رسول کریم، ٹھیک ہے، میک شور کیجیے گا یہاں پہ اخفا آپ کا لائٹ ہو، سو پہ واو مت دیا ہے، کریم پہ جب آپ روکیں گے تو میم پر جزم بہت واضح ہو تاکہ سننے والے کو وقف کا اندازہ ہو کہ صحیح جگہ روکا ہے، کریم، اور نیزل ساؤنڈ بالکل اینڈ میں آنا چاہیے، ری کو کھینچتے ہوئے 2 4 6، جو مد العارض للسکون ہے، آپ کی مرضی، آپ اگر ریسائٹیشن میں 4 کاؤنٹ رکھتے ہیں تو 4 کاؤنٹ، اگر 2 رکھتے ہیں تو 2 اور 16، تینوں طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے امام حفص بن عاصم کی قرات کے اندر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ طریقہ شاطبیہ کے مطابق۔ زی کو دیکھیے 2 کاؤنٹ، زی قوتن، میک شور کیجیے گا واو پہ تھوڑا پریشر دیجیے گا، کیوں؟ کیونکہ واو جو پہ نبر کا رول ہے، اور نبر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آواز کا ایلیویٹ ہونا، اٹھ جانا اس پرٹیکولر لیٹر پر جس پر نبر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے واو اور یہاں پہ جب بھی شدہ ہو تو تھوڑا سا اسٹریس کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز اس لیٹر کی ایلیویٹ ہو جاتی ہے، ذی قوتن، قوتن، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے آپ قوتن نہیں پڑھ رہی ہیں، ورنہ آپ قوتن پڑھیں گی تو ایسا لگے گا آپ جزم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں نا، سکون کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تن پورا واضح ہوگا، پھر آپ آئین کا مخرج کو لیں گی، ذی قوتن عند، عند، ٹھیک ہے، ذی العرش مکین،
ذل آپ نے اس کو انشاءاللہ لگانا ہے، لیکن اس کو تھرلنگ افیکٹ نہیں دینا، ذل ایسے کر کے بھی نہیں، نہ ہی ذل ذل ایسے بھی نہیں، اور نہ ہی آپ نے بہت ہولڈ کرنا ہے. ذل عرشی عین اینڈ را، را کو ہیوی کیجیے گا، شی ٹھیک ہے. شی میں آپ کا جیسے کہا جاتا فشی ہے، زبان پھیلے گی، اور ساتھ میں ہمس پہ ہے ٹھیک ہے. مکین کی کو کرتے ہوئے پھر آپ نے لاسٹ میں نون کا جو جزم ہے اس کو آپ نے واضح کرنا ہے ٹھیک ہے. مکین ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سب اپنی ریسائٹیشن بھیج دیجیے گا گروپ میں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کر دے. مجھے امید ہے آپ یاد کر رہے ہوں گے. آپ سب کے ہوم ورک آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمل، اللہ آپ کی سب چیزوں میں بے حساب برکت دے. اللہم آمین. انشاءاللہ چلیے ہم موو آن ہو جاتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی آپ کا یہ سورہ عبس اینڈ سورہ التکویر یہ دونوں ہو جائے گی نا، سورہ تکویر، تو انشاءاللہ آپ کا پھر ٹیسٹ لے لیں ٹھیک ہے. کیا خیال ہے نا، دو صورتیں کر کے لیں گے نا. پھر کیا ہو جائے گا کہ جب 2 صورتوں کا ہو جائے گا تو 2 صورتیں پہلے آپ کی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا، پھر چاروں کا ایک ساتھ ٹیسٹ لیں گے، تو اس طرح آپ کا حفظ پکا ہوگا. اگر آپ کو پھر انشاءاللہ اس انداز سے چلیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو زیادہ اچھا رہے گا کہ انشاءاللہ کہ لائک جس وقت اگر آپ جیسے اگر ابھی آپ انشاءاللہ 2 صورتوں کا اور دے دیں، جو بہنیں کسی بھی وجہ سے ٹیسٹ نہیں دے سکی نا، کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کوئی بات نہیں، ابھی ہم بہت آگے نہیں گئے. اگر آپ میں سے جو دینا چاہتا ہے ولنگ ہے اور جو صرف اپنی اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے ریسائٹیشن پہ، تو وہ اس پہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس پہ آپ نے انشاءاللہ ورک کرنا کہ اس انداز سے تیاری کیجئے سورہ عبسہ، سورہ التکویر کی، کہ انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ گرامر کی طرف موو آن ہو جائیں گے. گرامر کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ اسم کی جو ہم نے دیکھا تھا 4 پہلو سے دیکھا جاتا ہے. چوتھی تقسیم پہ ہم بات کر رہے تھے جو کہ وسعت کے اعتبار سے تھی، اور وسعت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا معرفہ نکرہ ٹھیک ہے. معرفہ خاص چیز کا نام ہے، نکرہ عام ہے. اسم علم کو دیکھ چکے تھے، اسم ضمیر کو دیکھ رہے تھے. اور ضمیر بیسیکلی کیا 2 طرح سے آتی، یا تو پھر کیا ہوگا، یا تک کہ وہ تو اٹیچ ہوگی یا تو متصل ہوگی، یا پھر کیا ہوگا ڈیٹیچ ہوگی منفصل ہوگی ٹھیک ہے. اٹیچ یا ڈیٹیچ، اٹیچ ہوگی تو یا کسی اسم فعل یا حرف سے جڑ کر آئے گی، اور اگر ڈیٹیچ ہوگی تو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آئے گی. اٹیچ ہے تو 3 طرح سے آئے گی، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. مرفوع متصل ہے کون سی، ایسی ضمائر، ایسے پروناؤن جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، جیسے کفارا، کفارا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتو، کفرنا ٹھیک ہے نا. کفرتنا، کفرتو، کفرنا. تو ایک بات سمجھ آ گئی، ایسی ضمائر جو کلام میں فاعل بنتی. کفارا اس نے کفر کیا، قتلا اس نے قتل کیا. سیم اسی طرح آ جائیے کہ منصوب ضمائر وہ ضمائر جو کلام میں مفعول بنتی ہیں ٹھیک ہے. ہم جیسے کہتے ہیں ناصارہ ہو، اس نے مدد کی، ہو اس کی. ان ضمائر کی ایک خاص شکل ہے، اور وہ شکل کیا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا. اب بس ان سے پہلے اگر ورب لگا دیجئے، کوئی بھی ورب لگا دیجئے، ناصارہ ہو، قتلہ ہو. اسی طرح جیسے ابھی ہم نے کہا کیا کہتے ہیں طلبہ، اس نے طلب کیا اس کو نا، تو اس انداز سے آپ اس کی کر سکتے ہیں. منصوب کے بعد مجرور متصل 2 طرح سے آتے ہیں، یا تو مجرور با حرف جر ہوں گے، مجرور متصل با حرف جر، یا پھر مجرور متصل بالاضافت، مجرور متصل بالاضافت ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو آپ دیکھیے گا. مجرور با حرف جر کیا، اس سے پہلے یعنی جو ضمیر کی شکل ہے وہ تو یہی ہوگی، ہو ہما ہم، ہا ہنا، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نا ٹھیک ہے. ضمیر کی شکل یہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر حرف جر لگ جائے، من ہوں، من ہما، من ہم، ہاں اگر یہ من لگ جائے، یا کوئی بھی جسے کہا جائے بھی ہی، بھی ہی، ماں بھی ہم ہے نا، یہ لگ جائے، یا جسے کہا جائے الا
لگ جائے الیہ الیہما الیہم، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح اگر انہی زمانے سے پہلے ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نہ، اس سے پہلے اگر جسے کہا جائے اسما لگ جائے، جیسے رب ہو، کتاب ہو، قلم ہو، اسی طرح جسے کہا جائے آپ کہیے سیارت ہو، کچھ بھی کر لینا. تو جیسے قلب ہو، اس کا دل. تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہی ضمائر سے پہلے اسماء لگ جائیں گے تو یہ مجرور تو ہے لیکن بالاضافت کے ساتھ ہے. تو یہ تھی ہماری مجرور ضمائر اور ہم ان کی گردانیں کر چکے تھے جو کہ متصل کی شکل میں تھے. منفصل ضمائر کسی کے ساتھ چونکہ اٹیچ ہو کر نہیں آتی تو یہ دو طرح سے آتی ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. مرفوع منفصل کیا ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. یا بھیج چکے ہیں الحمدللہ. اور یاد رکھیے یہ وہ ضمائر ہوتی ہیں جو کلام میں فاعل بنتی ہیں اور اسٹریس کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے. اسٹریس کے لیے آتی ہیں یعنی تاکید کے لیے آتی ہیں، کسی چیز کو مزید جسے کہا جائے مزید زور دینے کے لیے آتی ہیں. اور جو منصوب منفصل ضمائر ہیں، ڈیٹیچ ہیں، ان میں جو ضمیر کی شکل ہے وہ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نہ. لیکن اس سے پہلے آپ ایا لگا دیں گے، ایا ہوں، ایا ہما، ایا ہوں، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایا کننا، ایا یا ایانا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کا ضمائر کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس کو دیکھیں گے، کرتے جائیں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اپلیکیشن بھی کریں گے تو اور بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ضمائر منفصل بھی ضمائر آ گئے، سمجھ آ گئے، اور جسے کہا جائے متصل بھی اور منفصل بھی سمجھ آ گئے. تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. چلیے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے. تو ہم نے جسے کہا جائے معرفہ کی کلاسیفیکیشن دیکھ رہے تھے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اسم علم کو دیکھ لیا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے. ساتھ میں ہم نے اسم ضمیر کو دیکھ لیا، پوری اس کی کلاسیفیکیشن دیکھ لی. ٹھیک ہے الحمدللہ. دیکھیے اگر آپ میں سے جو ساتھ ساتھ ہوم ورک کریں گے نا وہ بہت فائدہ لیں گے، اور جو ساتھ ساتھ ہوم ورک نہیں کریں گے منجدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا نا، اور جو نہیں کرے گا پھر نہیں آئے گا نا. تو کوشش کر کے اگر آپ بنانا شروع کریں نا، ہم بہت آگے نہیں گئے سسٹر نا، بہت زیادہ دور نہیں ہیں. اگر آپ انشاءاللہ تھوڑا سا محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک اتنا جسے کہا جائے مجھے نہیں لگتا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے. اب ہم انشاءاللہ موصولہ پہ جائیں گے. انشاءاللہ اسم موصولہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یا اسم موصولہ یا اسم اشارہ جو بھی ہمارے سامنے ابھی آ جاتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اسم موصول جی مرکب اشاری، ہم اس کے اندر چلیں اسم اشارہ کو دیکھیں گے. جی اسم اشارہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، پہلے والا پیج لے آئیے. اسم اشارہ کیا ہے یاد رکھیے، اسم اسماء الاشارہ، اسماء اسم کی جمع. اشارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا اشارہ کر کے کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ یہ ادھر ادھر، یہ سب کیا اشارہ. تو وہ الفاظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں ان کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، اسم اشارہ، اسم اشارہ. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسم اشارہ کے ذریعے سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. اس کو کیا کہتے ہیں، مشار الیہ. بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. تو آپ کو کیا بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ اسم اشارہ کیا ہے، اشارہ وہ پرٹیکولر الفاظ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مشار الیہ. بس دو چیزیں ہیں، اسم اشارہ اور مشار الیہ. اسم اشارہ کیا ہے، جسے کہا جائے یعنی جو چیز استعمال ہو رہی ہے اور جس کی طرف ہم جسے کہا جائے اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ. دو طرح کا اشارہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قریب کا، دوسرا ہوتا ہے بعید کا. ٹھیک ہے،
قریب کا اور بعید کا. قریب کا اشارہ کیا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے، ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذانی ہاذینی ہاذینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے. اس اشارہ قریب ہوتا ہے، یعنی قریب کے اشارے کے لیے ہم کہتے ہیں حاضل کتاب، یہ کتاب. ہم کہتے ہیں حاضل قلم، یہ قلم. تو کہنے کا مقصد ہے اسم اشارہ دو طرح سے آتا ہے، یا تو وہ قریب ہوگا، قریب کی چیز کے اشارے کے لیے، یا پھر بعید، دور کی چیز کے اشارے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، قریب کے لیے دیکھیے مذکر کی گردان کیسے بنائیں گے. اس کو دیکھیے گا، مذکر کی گردان کو جب ہم بنائیں گے تو وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ اس انداز سے بنائیں گے کہ ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذانی ہاذینی اور ہاذینی. اس کے بعد دیکھیے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے، یہ کس چیز کے لیے تھا؟ یہ مذکر کے لیے تھا. ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے تھا. اگر مؤنث پہ کریں گے تو حاذیہی حاذیہی حاذیہی، ہاتینی ہاتین ہاتانی، سوری ہاتینی ہاتینی. پھر آپ دیکھیے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا چلتے پھرتے پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ معرب منصرف ہے، معرب غیر منصرف ہے یا مبنی کی کیٹیگری ہے؟ یاد رکھیے جو اسم اشارہ ہے وہ مبنی کی کیٹیگری ہے. اسی وجہ سے آپ کو تینوں حالتوں میں سیم نظر آ رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تینوں حالتوں میں ہاذا ہاذا ہاذا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تینوں حالتوں میں سیم ہے، یعنی اس کا ایک ہی ڈریس ہے. لیکن ہمیں کلام سے پتہ چلتا ہے، جب ہم اس کو ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے، تو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت حاضہ کی کون سی کنڈیشن ہے. مراد ہے کہ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی. سیم اسی طرح دیکھیے حاذانی حاذینی حاذینی. اس کے بارے میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. جو علم النحو کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو لکھا ہی ایسا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حاذانی حاذینی حاذینی، یا پھر یہ جسے کہا جائے معرب کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں، کچھ کی ڈبیٹ اس بات پر ہے کہ یہ معرب ہے تثنیہ کا صیغہ، اسی لیے چینج ہو رہا ہے حاذانی حاذینی حاذینی. اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ مبنی ہی ہے لیکن اس کو لکھا ہی ایسا جاتا ہے، لکھا ہی ایسا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں رائے موجود ہے. تیسری بات دیکھیے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، یہ بھی مبنی ہے، تینوں طرح سے سیم لکھا جائے گا. مؤنث پہ آ جائیے حاذیہی حاذیہی حاذیہی. پھر دیکھیے یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. پھر آپ دیکھیے ہاتینی ہاتینی ہاتینی، سیم اس میں بھی دونوں رائے موجود ہے. اور اگر آپ جمع دیکھیں، قریب کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں سیم ہیں، دونوں سیم ہیں. ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. تو چلتے پھرتے آپ کو صرف حاذہ یاد کرنا ہے، تینوں حالتوں میں سیم لکھ لیجئے. ہاؤلائی یاد رکھیے، تینوں حالتوں میں سیم کر دیجئے. حاذیہی لکھیے، گردان بنائیے، تینوں حالتوں میں آپ ویسے ہی کر دیجئے. اب جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا، حاذانی حاذینی حاذینی ہاتانی ہاتینی ہاتینی. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسم اشارہ قریب کی خود سے انشاءاللہ گردان بنانی ہے. ٹھیک ہے، اشارہ قریب کے بعد بعید کو دیکھتے ہیں. اسم اشارہ بعید. اچھا، حاذہ کے اندر کبھی اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہو نا کہ قریب کا اشارہ ہے تو ہاں سے یاد کر لیجیے گا. شروع میں اگر ہاں آ جائے تو قریب ہے، اور بعید میں اینڈ میں دیکھیے کہاں پہ اینڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب کو دیکھیے ذالی کا، ٹھیک ہے، زینی کا، اولائی کا، تل کا، تانی کا، سب میں کاف پہ اینڈنگ ہو رہی ہے. اگر کاف پہ اینڈنگ ہے تو دور کا اشارہ ہے. ذالی کا وہ کتاب، ذالک ہم کہتے ہیں ذالک القلم، وہ قلم، ذالک الکرسی، وہ کرسی. ٹھیک ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. تو یاد رکھیے جو دور کا اشارہ ہے اس میں جو مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ذالک، ذالک ذالک ذالک، تینوں حالتوں میں سیم رہے گا. اس کا جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو بنتا ہے زانی کا
زینیکا زینیکا، زانیکا زینیکا زینیکا، اس میں بھی وہی دو رائے ہے کہ یا تو یہ مبنی ہی ہے یا پھر یہ منصرف معرب منصرف ہے، جسے کہا جب مبنی ہے لکھا ہی ایسا جاتا ہے، یا پھر یہ منصرف معرب منصرف ہے۔ جمع دیکھیے اولائکا اولائکا اولائکا، سیم مونس پہ آ جائیے، تل کا تل کا تل کا، تانی کا تینی کا تینی کا، اولائی کا اولائی کا اولائی کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کا اس پہ اینڈنگ ہو رہی ہے نا، تو یاد رکھیے اسم اشارہ بعید، یہ اس کا مطلب ہے دور کا اشارہ، دور کا اشارہ نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اگر آپ اس انداز سے یاد رکھیں گے نا، جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے آپ کو مشکل نہیں ہو، کہ آپ کو پتہ ہے دور کا اشارہ، زائر کا وہ، دل کا وہ، ٹھیک ہے، جبکہ اس میں کیا حاضہ حاضی ہی یہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ رکھا ہے، ہم اپنی اردو میں بھی کہتے ہیں دیکھو یہ رکھا ہے، قریب ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو وہ رکھا ہے، وہاں پہ دیکھو وہ رکھا ہے۔ تو سیم اسی طرح عربی میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے۔ اگر قریب کا اشارہ ہے تو حاضہ حاضہ، حاضہ مذکر کے لیے حاضانی حاضانی حاضانی، حاضینی سوری حاضانی حاضینی حاضینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، مونس ہوگی تو حاضی حاضی حاضی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ سیم اگر بعید کے اشارے پہ آ جائیں گے تو ذالکا ذالکا ذالکا، ذانکا زینکا زینکا، اولائکا اولائکا اولائکا۔ اگر مونس ہے تو تلکا تلکا تلکا، تانیکا تینیکا تینیکا، اولائکا اولائکا اولائکا۔ اتنا کس کو سمجھ آ گیا کہ دو چیزیں اہم ہیں اسم اشارہ کے اندر، ایک اسم اشارہ جو کہ پرٹیکولر الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں ذالک الکتاب، یا میں کہتی ہوں ذالک القلم، ذالک اسم اشارہ ہے اور القلم کیا ہے، مشار الیہ، جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں۔ ذالک الکرسی، اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے، تب آپ کہیں گے کہ یہ جو کرسی ہے یہ مشار الیہ ہے، اور یہ جو ذالکہ ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو اسم اشارہ کی؟ چیٹ میں ٹائپ کر کے بتائیے۔ جی الحمدللہ سے صبا کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا موصولہ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کروا دیتی ہوں قرآن مجید سے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ آپ کا اسم آپ کا جو معرفہ کی کیٹیگری ہے، اسم علم کر لیا، اسم تعمیر کر لیا، اسم اشارہ، اس کو میں تھوڑا سا اور الیبریٹ کروں گی جب ہم مرکبات پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ جب ہم سینٹنس بنائیں گے تو کیسے کس انداز سے چیزوں کو لانا پڑے گا۔ ابھی میں نے سمپل آپ کو صرف ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ لیٹر آن میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب ہم مرکبات کمپاؤنڈ کریں گے۔ موصولہ وصل سے، واو صاد لام، وصل ملانا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم نے ابھی جو ضمیر پڑھی تھی، ضمیر متصل، وہ بھی کیا ہے، وصل سے نا۔ تو موصولہ کیا ہے، یہ بھی اسم معرفہ کی ایک ٹائپ ہے جو بیسیکلی کیا ہے، جو جملوں کو جوڑنے میں کام، جسے کہا جائے جوڑتی ہے بیسیکلی دو کلام کو، دو سینٹنس کو، دو جسے کہا جائے لفظوں کو، تو بیسیکلی ایک بات کا دوسری بات سے جو ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو موصولہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں وہ لڑکا، ٹھیک ہے، وہ لڑکا، اب میں کہتی ہوں جو مسجد میں ہے، جو، اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات جو سے ہے، جو مسجد میں ہے، زید کا بھائی ہے، یہ پچھلے والی بات کو، لڑکے کی بات کو آگے والی بات سے جوڑ رہی ہے۔ تو دو سینٹنس کو آپس میں، دو کلام کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اسمائی موصولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسمائی موصولہ کیا ہے، بس آپ کا یہی ہے
کہ مذکر کے لیے الذی آتا ہے اور مؤنث کے لیے اللتی آتا ہے، اور سیم یہ بھی مبنی کی کیٹیگری ہے. آپ کو بہت آسان لگے گا، الذی الذی الذی، اللذانی اللذینی اللذینی، ٹھیک ہے. الذین الذین الذین، کتنی دفعہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو. اب یہ الذی آگے والی بات کو، یعنی ایمان والوں کی بات کو آگے سے جوڑ رہا ہے، آگے بات بتا رہا ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے اس کو آگے والی بات سے جوڑا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کتنی دفعہ آپ الذی، جسے کہا جائے اللہ الذین پڑھتے ہیں نا، تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیم مؤنث کے لیے دیکھیے التی تجری من تحتی، التی آتا ہے نا، جیسے وہ ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات ہاں اس میں یہ آتا ہے، آگے بھی آتا ہے تجری من تحتها التی تجری من تحتها، تو مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو التی التی التی، اللتانی اللتینی اللتینی. جمع جو ہے اللاتی بھی آتی ہے اور اللائی بھی آتی ہے، اللاتی بھی آتی ہے اور اللائی بھی آتی ہے، دونوں طرح سے استعمال آتی ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل سا فارمولا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. موصولہ کیا ہے، پیچھے والے جملے کو آگے والے جملے سے ملا رہا ہے، پیچھے والے کلام کو آگے والے کلام سے ملا رہا ہے. درمیان میں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے جو درمیان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے، موصولہ. موصولہ وصل سے. یاد رکھیے مذکر کے لیے الذی الذی الذی، اللذانی اللذینی اللذینی، اور پھر مؤنث کے لیے الذین الذین الذین، سوری جمع کے لیے مؤنث کے لیے دیکھیے اللتی 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 اللتانی اللتینی اللتینی، اور جمع مؤنث کی آئے گی اللاتی یا اللائی، اللاتی یا اللائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، مبنی کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، موصولہ بھی مبنی کی کیٹیگری ہے، تو تینوں حالتوں میں سیم رہے گا. تثنیہ کے بارے میں علم النحو کے جو اسکالرس ہیں اس میں وہی ڈیبیٹ ہے کہ اگر تثنیہ کا صیغہ جسے کہا جب مبنی ہے تو اس کو لکھا ہی ایسا جاتا ہے، اور اگر یہ منصرف معرب ہے تو پھر اس کو تثنیہ کو آپ اس کیٹیگری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی گردان میں سملیرٹی نہیں ہے. اللذانی اللذینی اللذینی، اللتانی اللتینی اللتینی. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، نیکسٹ والا پیج پہ دکھائی گا، اس میں نے وہ ڈالا ہے نیکسٹ والا. جی ہاں، تو بس آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے، اگر سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انشاءاللہ لیٹر آن اس کو بھی کرواؤں گی، کیونکہ ابھی ہم نے مرکبات نہیں پڑھے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائے، لیکن میں ہلکا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. جی اب ہوتا یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اسمائی جو موصولہ ہوتا ہے مبہم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز واضح نہ ہونا. بعض اوقات اسمائی موصولہ کیا ہوتے ہیں، انکلیئر ہوتے ہیں، بہت واضح میننگ نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ان کے بعد کوئی مرکب یا کوئی سینٹنس لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے. اس مرکب کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. کیا کہا جاتا ہے، صلۃ الموصول. کہہ لیجیے کہ بعض اوقات اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں، بہت کلیئر نہیں ہوتے، ان کے معنی واضح نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پر ان اسماء موصولہ کے بعد کوئی بھی ایسا کمپاؤنڈ یا کوئی بھی ایسا سینٹنس لایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے. اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا. اب آپ دیکھیے الولد، الولد الذی فی المسجد اخو زید. ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں، لڑکا وہ جو زید کا بھائی ہے. اب بات واضح نہیں تھی، فی المسجد جو مسجد میں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، بھائی ہے
اخو کا مطلب برادر ہے کس کا؟ زید کا، زید کا برادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو فی المسجد ہے نا، بات کو واضح کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات کہ لڑکا وہ جو زید کا بھائی ہے کیا مسجد میں ہے، مسجد میں ہے، تو وہ اس بات کو جیسے ہم سی بات کو کلیئر کر دیا فی المسجد۔ تو یہ جو فی المسجد ہے نا، وہ جو لڑکا مسجد میں، یہ کیا ہے، اس بات نے بیسیکلی کیا آگے کی بات کو کلیئر کر دیا، تو یہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح دیکھیے النساء، عورتیں، اللہ وہ جو کیا مؤمنات مومن ہے، بتایا جا رہا ہے فی البیتی جو گھر میں ہے، مراد کیا ہے، جو گھر میں ہے وہ سب عورتیں کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسماء موصولہ بہت جسے کہا جائے جب انکلیئر ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ان کے بعد کوئی مرکب یا جسے کہا جائے جملہ لایا جاتا ہے۔ التی کے بعد دیکھیے کون سا مرکب آ گیا، جو مرکب جاری آ گیا، فی البیتی۔ الذی کے بعد دیکھیے فی المسجد، مرکب جاری آ گیا۔ کوئی مرکب یا کوئی بھی سینٹنس لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہوتا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، جب کبھی بھی انکلیئر ہو اسم موصولہ تو اس کے بعد بعض اوقات نہیں بھی آئے گا، ایسا کبھی سینٹنس لایا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے جسے کہا جائے اس مرکب یا جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ میں انشاءاللہ آپ کی اپلیکیشن آپ کو کروا دیتی ہوں۔ چلیے انشاءاللہ اگر آپ کا امید ہے کلیئر ہے سب کو یا نہیں سمجھ ہی نہیں آیا، کس کس کو سمجھ آیا اتنا ٹائپ کر دیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں ایسا تو نہیں کہ میں ٹھیک ہے جی، حاضی ہی جی الحمدللہ۔ ہی پہ اعراب ہے نا، اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو حاضی ہی پہ آپ اس کو غور سے ابھی انشاءاللہ آتی تو میں آپ کو جیسے ہو ہی ٹو کاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حاضی ہی ضمیر ہے نا، حاضی ہی جی آپ کو سمجھ آ گیا؟ نہیں سوری، حاضی ہی پہ ایک ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے، حاضی ہی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی کوئی سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ باقی کچھ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے چلیے ہم انشاءاللہ تھوڑی سی آیات کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ نے اب تک جو پڑھا ہے آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وَإِذَا السَّمَاءُ، اب اس کو غور سے دیکھیے گا، تو غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ایزا لیٹرز نہیں پڑھے، انشاءاللہ زا زو زی یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک خاص کیٹیگری کے اندر آتا ہے جس کو انشاءاللہ اسماء خمسہ کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن انشاءاللہ لیٹر آن، ٹھیک ہے۔ السماء، الف لام، یہ جو حمزہ ہے اس کو کون سا حمزہ کہیں گے؟ جی اس حمزے کا نام کیا ہے؟ یہ جو حمزہ ہے ٹائپ کر کے بتائیے، شابش، اس حمزہ کا نام کیا ہے؟ حمزہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوں، کون بتائے گا؟ وصل ہے، شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے نا تو آپ کو خود سے آئے گا، ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے، میں اس کو ال پڑھ رہی ہوں، السمائی پڑھ رہی ہوں، تو لام کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ السماء، غور سے دیکھیں نا، پہلے میرا سوال سنیے گا، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آپ پہچانیے اس کو، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پہچانیے۔ سب کہہ رہے اسم ہے، الحمدللہ سب کو پتہ ہے۔ اس اسم میں تو کیسے پہچانا، کوئی پہچان ہے اس کی؟ الحمدللہ العارہ، شاباش العارہ، ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کہ السماء اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا آ رہا ہے؟ رفع، شاباش۔ تو یہ بتائیے کہ اس مطلب کیوں، مطلب جیسے آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں سوال میرا یہ ہے کہ دمہ ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی علامت کیسے پہچانا؟ پہلے مجھے بتائیے رفع کا اعراب آپ نے کیسے پہچانا؟ دمہ سے، بارک اللہ فی، یہ دمہ ہے لاسٹ لیٹر پر، تو دمہ ہی کیوں ہے؟ سوال میرا یہ کہ دمہ ہی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ دمہ کہہ رہے ہیں؟ دمہ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، رفعی حالت تو الف نون سے بھی آتی ہے، واو نون سے بھی آتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ضمہ ہی کیوں ہے سوال ہے؟ ہم، ہاں نہیں وہ تو ہے لاسٹ لیٹ، آپ یہ جواب دیں گے کیونکہ یہ واحد ہے، آپ کہیں گے کہ یہ واحد ہے، اور واحد کا اعراب حرکت سے آتا ہے، ہم الف نون نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نے کہا نا رفعی حالت میں تو الف نون بھی آتا ہے، اسی طرح اس میں رفعی حالت میں واو نون بھی آتا ہے، مسلمانی مسلمون، تو کہنے کا مقصد ہے آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اسماء، یہ جو ہے السماء، ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت فوراً کہیں گے کہ یہ واحد ہے، اور واحد کا اعراب کس سے آتا ہے؟ آپ کہیں گے حرکت سے آتا ہے، ٹھیک ہے، حرکت سے، ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ۔ السماء کو دیکھ کے بتائیے، اب تو واحد تو پتہ چل گیا، اب بتائیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، مذکر نہیں ہے، یہ مونس ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، سمائی، گڈ، ماشاء اللہ، گڈ گڈ، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ اب غور سے دیکھیے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، معرفہ ہے یا نکرہ، اور سے دیکھیے ہر سوال کو خود معرفہ، معرفہ ہے تو معرفہ کی کون سی کیٹیگری ہے؟ اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصولہ ہے، معرف باللام ہے، جس کو الف لام کے ذریعے سے خاص کیا جاتا ہے، معرف باللام، ٹھیک ہے، شاباش، معرف باللام، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے چاروں پہلو سے اس کو دیکھ لیا، اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ہر لحاظ سے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشیقت، اس کو ہم ہٹا دیں گے کیونکہ یہ انشاءاللہ جب بھی تاپ جسم آتی ہے تو یہ کیا ہے؟ ورب کی علامت ہے۔ آ جائیے، وَإِذَا الْجَحِيمُ، جہیم، اب غور سے دیکھیں الجحیم کو، سب پہلے بتائیے حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الاصل ہے یا حمزۃ جی حمزۃ الزائدہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ زائدہ کی دو ٹائپ پڑھی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، وصل، چلیں ٹھیک ہے، وصل کہہ دیا کافی ہے۔ ال جو ہے کیا ہے؟ لام، آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے، شمسیہ ہے یا قمریہ؟ قمریہ، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ اسم ہے، اب ہم اس کو پہلو سے دیکھتے ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، الجحیم کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا آپ نے اس کو کہ یہ اسم ہے؟ ال سے پہچانا، گڈ، ماشاء اللہ، اور سے دیکھ کے بتائیے کہ یہ اس کی حالت کیا ہے، اس میں حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ حالت رفع ہے، تو حالت رفع کو کیسے پہچانا؟ کیا پہچانتی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس کی رفعی حالت ہے ضمہ؟ کچھ ماشاءاللہ، ضمہ، ضمہ ہی کیوں علامت ہے؟ ضمہ ہی کیوں علامت ہے؟ کیونکہ یہ واحد ہے، گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ الجحیم کو دیکھیں، یہ غور سے دیکھ کے بتائیے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ جہنم کے نام کس میں آتے ہیں؟ ہاں شاباش، جہنم کے نام میں نے بتایا تھا نا، سخر، اور یہ جہنم کے نام مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث سمائی، گڈ، ماشاء اللہ، مؤنث سمائی، مؤنث کے اندر بھی مؤنث سمائی، گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح آپ اس کو کریں گے نا، آنیسٹلی سسٹر، آپ کو جو نوٹس سے زیادہ آپ کو یہ پریکٹس فائدہ دے گی، خود سے پوچھتے جائیے اور اپنے مائنڈ میں ریکال کیجیے جو جو چیزیں آپ نے کی ہیں، معرفہ ہے یا نکرہ، معرفہ ہے یا نکرہ، اب آپ خود سوچیں گے او الف لام لگا ہے، اور الف لام جب لگتا ہے جیسے قلم ان کو خاص کیا جائے تو القلم، یہ اسی طرح جہیم ان سے الجحیم، الحمدللہ، معرفہ اور معرف باللام، معرف باللام، وَإِذَا الْجَنَّةُ، اب آپ بتائیے الجنت، ٹھیک ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے یہ؟ کون سی کیٹیگری؟ باقی سارے سوال وہی ہیں، مذکر ہے یا مؤنث، بتائیے۔ الجنت کو دیکھیے، مؤنث، جی ٹھیک ہے، مؤنث ہے، مؤنث کی کون سی کیٹیگری ہے؟ مؤنث کی کون سی کیٹیگری ہے؟ مؤنث سے علامتی یا قیاسی، گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو آپ نے الحمدللہ، گڈ، ماشاء، تائی مربوطہ آ گئی نا،
ٹھیک ہے، گڈ ماشاء. اب باقی سارے وہی سوال ہوں گے کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسم میں فعل حرف ہے، اس کے اندر دو نشانی کون سی ہے اسم کے؟ اس میں دو نشانی کون کون سی الجنتو کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آئل اور تائی مربوطہ، گڈ ماشاء اللہ. آئل اینڈ تائی مربوطہ، گڈ ماشاء اللہ. پھر ازلیفت اگین انشاءاللہ یہ ورب ہے، علمت ورب ہے. نفسن کو دیکھیے، اسم ہے فعل ہے حرف ہے، جلدی سے بتائیے. نفسن اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے. کیسے پہچانا؟ اسم میں تو کوئی پہچان نظر آ رہی ہے؟ تنوین، گڈ ماشاء اللہ، تنوین سے پہچانا، گڈ ماشاء اللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے اندر اس کا اعراب کیا ہے، مطلب مطلب کون سی حالت ہے؟ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ رفع ہے. کیا کس چیز سے پہچانا رفعی حالت ہے؟ کیسے پہچانا؟ جی کیا لاسٹ لیٹر پہ کیا آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ ضمتین، ٹھیک ہے الحمدللہ. کیوں ضمتین ہی کیوں علامت ہے؟ کیونکہ یہ واحد ہے. شاباش. اب یہ بتائیے نفس کو دیکھ کر کہ یہ واحد تو ہو گیا، اس کی بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ شاباش. مؤنث، سب کہہ رہے مؤنث ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا نفسن جو ہے وہ بتائیے معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ، شاباش ٹھیک ہے. ما احضرت، یہ اگین ورب آ گیا. فلا اقسم، یہ ساری ورب آ رہے ہیں. نہیں، بالخنس کو دیکھیے، بالخنس مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ جی شاباش بتائیے. اسم ہے، کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ ال، صرف ال ہے کیا؟ صرف ال کی وجہ سے؟ با، شابش، بی لگا ہے نا، بی حرف جارہ حروف جارہ میں سے ہے نا، اسی لیے دیکھیے بی الخنس تھا، بی پلس الخنس تھا. اور بی جیسے ہم کہتے ہیں نا بی اور اسم، تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو سیم اسی طرح بی اور ال تھا یہ، تو بل حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گیا، بالخنس، ٹھیک ہے نا الحمدللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو دو اس میں علامتیں موجود تھیں، بی بھی تھا اور ال بھی تھا. شاباش. اچھا بالقنس کے بعد اب آپ اس کو ویسے ہی سارا کرتے جائیں گے جیسے ابھی آپ نے کیا نا، اس کو ویسے ہی کیٹیگرائز کریں گے. حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کون بتائے گا؟ جی حالت، جی کیا ہے یہ؟ اس میں کون سی حالت ہے؟ جر ہے. شاباش، جری حالت. دیکھیے اب آپ خود پہچان رہے کہ یہ حالت رفع نہیں ہے، خنس نہیں، خنسی ہے، خنسو نہیں ہے، نہیں خنسا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ جو یہ معرب لگ رہا ہے آپ کو، معرب منصرف لگ رہا ہے، معرب غیر منصرف لگ رہا ہے، یا یہ مبنی لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کون سی کیٹیگری میں لگ رہا ہے آپ کو؟ معرب منصرف تینوں حالتوں میں بدلتا ہے، معرب غیر منصرف دو حالتیں، اور جو مبنی ہے وہ ایک ہی حالت. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ معرب منصرف. شاباش. اگر یہ غیر منصرف ہوتے نا تو کسرہ کبھی بھی نہیں آتی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسرہ لے رہا ہے تو یہ منصرف ہی ہے، ٹھیک ہے نا، معرب منصرف ہی، منصرف ہے، ٹھیک ہے. شاباش. سیم اسی طرح آپ جسے کہا جائے اس کو معرفہ کی کیٹیگری کریں گے کہ یہ معرفہ ہے، اور سیم اسی طرح انشاءاللہ معرف باللام. یعنی جب آپ کیٹیگریز پہ جائیں گے نا تو سارا اس کو الحمدللہ بتاتے جائیں گے. اور یہ پھر مذکر، جی جی شاباش سسٹر نسرین، کسرہ اور تنوین نہیں آتی، گڈ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. اذا تنفس، ٹھیک ہے الحمدللہ، سوری خنس. سیم اسی طرح الجواری کو بھی کریں گے، الکنس کو بھی آپ خود سے کیجیے. مذکر ہے کیونکہ کچھ وہ نہیں ہے نا، اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے تو یہ مذکر ہے. جب مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہو جاتی ہے نا. آپ نے جو بھی علامتیں پڑھی ان میں سے کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے، تو پھر لہٰذا یہ مذکر ہو جائے گا. آ جائیے واللیل، لیل. اب بتائیے لیل کو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیلی، اس الحمدللہ اس میں نا سیم حمزۃ جی وصل ڈراپ ہو گیا. لیل جو ہے الف لام کی وجہ سے
اور پھر یہ لام کا لام میں ادغام بھی ہو گیا، شمسیہ ہو گیا. پھر آپ ساتھ ساتھ سارا ایکسپلینیشن دیں گے کہ یہ حالت جر ہے، حالت جر ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ منصرف جسے کہا جائے معرب منصرف ہے، تینوں حالتوں میں بدلتا ہے. پھر آپ اس کو مزید جائیں گے کہ یہ واحد ہے. پھر آپ اس کو مزید جائیں گے کہ یہ آتے جاتے جائیں گے کہ یہ جسے کہا جائے مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آپ اس کو جائیں گے یہ معرفہ ہے اور معرفہ میں معرف باللام، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح والصبح، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح جی تصویر فاطمہ، یہ واللیلی جو ہے یہ شمسیہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس میں تو لام کی شد آ رہی ہے نا، دونوں لام پڑھا جا رہا ہے. ہوں تو یہ شمسیہ تو لام نہیں کا آ رہا. لام میں ادغام ہو گیا نا. آپ اچھا دیکھیے، جی دیکھیے، ایک لام تھا، ایک تو ال تھا، ٹھیک ہے، لام تعریف تھا، ٹھیک ہے. اور لام کا جو اگر آپ اس کے جو قمری کے لیٹرز دیکھیں، ٹھیک ہے، قمری کے لیٹرز دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو قمری کے لیٹر بتائے بھی تھے نا، وہ جو مجھے پوم ذہن سے نکل گئی نا، میرے ذہن سے نکل گیا. اینی تو یہ جو ہے قمری لیٹر ہے. جو دیکھیے لام کے بعد دیکھا جاتا ہے کون سا لیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. الف لام کے بعد اگر مرجنگ ہو رہی ہے، شد آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسے کہا جائے شمسیہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں مرجنگ ہو رہی ہے، یعنی لام کے بعد لام آیا، اس کا مطلب ہے لام جو ہے وہ بیسیکلی شمسی لیٹر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر مرج ہو گیا. اسی وجہ سے واللیلی، ٹھیک ہے. اور اگر مرج نہیں ہوتا، لام پڑھ رہے ہوتے، تو پھر آپ کہتے کہ یہ الحمدللہ یہ قمری ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. آپ لیکچرز میرے ذہن سے ایک دم نکل گئے، میں نے یاد کیے تھے عربی میں، لیکن میرے پاس سامنے ابھی آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ہی تھا آئی تھنک، ہاں، صرف ساسنا کم زیادہ شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ضاء ظالما. تو یہ بیسیکلی نہیں، یہ تو اس کے لیٹرز ہیں، سوری، یہ تو اخفاء کے لیٹرز تھے، وہ جس تو کا تھا حق کا خوف ایک عجب غم ہے، ہاں حق کا قمری کا. خوف، ہاں حق کا خوف، جی یہ بھی آتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے آتا ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. تو جب شد آ گئی تو لام کا لام میں ادغام ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ، ذہن سے نکل گیا. ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا کہ آپ اس کو بس اس کے ساتھ لام کا لام میں ادغام ہو گیا بیسیکلی نا. تو انشاءاللہ یہ پھر شمسیہ ہو گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو پھر بھی میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں گی انشاءاللہ العظیم، ٹھیک ہے. چلیے، اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ جی اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے، جی ایک سیکنڈ، میں عربی میں دیکھ ہی رہی ہوں. جی چلیے، انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ یہ جو جتنی بھی آیات میں نے آپ کو کروائی ہیں جو آج کے لیسن میں، بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آج ہماری جو لیسن ہے اس میں وہ نہیں آئی نا، جو ہم نے الذی یا اسم اشارہ کو دیکھا. دیٹس اوکے. اگر آپ اپنی ریسائٹیشن جو کرتے ہیں اس میں دیکھیں تو آپ نے اس میں غور و فکر کرنا ہے. آپ کا کام کیا، آپ نے گردانیں بنا کے بھیجنی ہے. اسم اشارہ قریب کی، ٹھیک ہے، جیسے حاذا حاذا، مذکر مؤنث دونوں کی، حاذی حاذی حاذی، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح تثنیہ جمع دونوں کا، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح دور کا اشارہ کیجئے تو تلکا تلکا یا ذالکا ذالکا. پھر اس کا تثنیہ بھی اور اس کا جمع میں، دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا سیم ہے. اولائی کا مؤنث میں بھی اور مذکر میں بھی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے انشاءاللہ اگر زبانی بھیج سکیں تو اچھا، نہیں تو دیکھ کے بھیج دیجئے. سیم اسی طرح الذی کی گردان آپ مذکر مؤنث میں بھیجیں گے، الذی الذی، اللذانی زینی، اور پھر الذین زینا زینا. پھر اسی طرح اللتی اللتی اللتی، اللتانی تینی تینی، اللائی یا اللاتی، ٹھیک ہے. تینوں میں آپ اس طرح سے انشاءاللہ بھیج دیں گے. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو پریکٹس کروائی ہے، ان میں سے آپ 2 آیت کی آپ اس طرح سے اپلیکیشن بھیج دیجئے. باقی ریسٹ آف دا جو ہے وہ آپ انشاءاللہ خود سے کر لیں گے، ٹھیک ہے.
چلیے جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ کوئی سوال ہے اینی ٹائم آپ کلاس میں بھی کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی اپنی وائس نوٹ یا ٹائپنگ کے ذریعے سے میسج سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔